سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں اور امت مسلمہ میں تیسرے خلیفہ راشد بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے اور ایک مسلمان نماز کے لیے فوری حاضر ہوتا ہے اور ایسا ہی وضو کرتا ہے جو بہترین وضو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق، اس میں کسی قسم کی لاپرواہی یا کوئی اللہ کے پیغمبر کا وضو کے طریق میں کوئی عمل نظر انداز کیے بغیر اگر وہ صحیح طریقے پر وضو کرتا ہے، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، صحیح طریق پر رکوع وغیرہ کرتا ہے، یہ نماز کی ادائیگی میں خشوع کا معنی کہ ذہنی طور پہ اللہ کے سامنے حاضر ہو اور نماز میں اپنے ہاتھوں سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے بالوں سے، ہاتھوں کا بار بار نماز میں کھجلیں کرتا رہنا، داڑھی کو چھیڑتے رہنا، کپڑے کو چھیڑتے رہنا، یہ اللہ کے سامنے نماز کی یہ حرکتیں خشوع و خضوع کے خلاف ہیں کہ بندہ ذہنی طور پہ اس جگہ نہیں کھڑا ہوتا کہ میں کتنی عظیم الشان ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی شخص نماز کا جو ہی وقت ہوتا ہے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، صحیح طریقے پر وضو کرتا ہے، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، صحیح رکوع کرتا ہے، تو اس نماز سے ما قبل، اس نماز سے پہلے جتنے بھی وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانچوں نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان، ایک رمضان مبارک سے دوسرے رمضان مبارک تک بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے، پھر دوسری نماز ادا کرتا ہے، جمعہ ادا کیا پھر آئندہ پھر جمعہ ادا کیا، رمضان مبارک کے روزے رکھے، آئندہ رمضان مبارک کو پھر سنت کے مطابق روزے کے ساتھ ادا کیا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی صحیح مسلم کی، دوسری بھی صحیح مسلم کی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ان نمازوں کے درمیان، جمعے سے جمعے کے درمیان اور رمضان سے رمضان کے درمیان، یہ نیکی کرنے پر اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ یہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے دل کی اتحا گہرائیوں سے اور شعور اور ادراک کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ضروری طور پہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ آسمانوں کو کراس کر کے اللہ کے پاس عرش تک پہنچتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں، ان تینوں حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے، جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کو ملاقات کرتے ہو تو جو ہی اس سے مصافحہ کرتے ہو، ان کے ہاتھ آپس میں جدا نہیں ہو پاتے ابھی کہ ان کے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں۔ اب یہ ان سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ تین حدیثیں میں نے وہ سنائی ہیں آپ کو۔
اس سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہے، اور صغیرہ گناہ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹے چھوٹے تنکے اگر ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرتے رہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈھیر بن کر بندے کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ عز و جل کی عظیم الشان اپنے بندوں پر نعمت ہے اور رحمت ہے کہ جب وہ اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اس کے گناہوں کو اللہ ختم کرتے رہتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں اس کی قسم میں ہم تعریف کرتے ہیں، باقی آئندہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہر وہ گناہ جس کے لیے محمد کریم علیہ السلام نے، چاہے وہ اللہ کے قرآن کے ذریعے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے، جس گناہ پر جہنم کی سزا کا ذکر کیا گیا کہ جو شخص یہ کرے گا اس کو دیکھتی آگ جہنم چھوئے گی، ایسا گناہ جس پر نبی علیہ السلام نے جہنم کی سزا کا ذکر کیا ہو، یا ایسا گناہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو کہ جو شخص ایسا گناہ کرے گا، فلاں کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت، فلاں کرنے والے پر اللہ کی لعنت، فلاں کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ پر لعنت کے کلمات کہے ہیں یا گناہ پر جہنم کی سزا کا ذکر کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ اعمال صالحہ سے ختم نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ہاں توبہ استغفار کے ساتھ اور اس گناہ کے راستے کو چھوڑ دینا اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانا، یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے صغیرہ گناہوں کا خاتمہ ہوتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق اور اپنی رحمت سے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔